بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ ربیہ بن نصر تبع شاہ یمن نے ایک خوفناک خواب دیکھا اور حیران و پریشان ہو گیا۔ چنانچہ اس نے قلمرو کے سب کاہن، ساحر، قیافہ شناس اور نجومی دربار میں طلب کر لیے اور ان کو بتایا کہ میں نے ایک اندوناک خواب دیکھا ہے۔ میں نہایت مضطرب اور بے چین ہوں، مجھے خواب بما تعبیر بتاؤ۔ تو حاضرین نے کہا حضور خود بیان فرمائیے، ہم اس کی تعبیر سے آگاہ کر دیں گے۔ تو اس نے کہا اگر وہ خواب میں خود بتا دوں تو تعبیر سے میری تسلی نہ ہوگی، کیونکہ اس کی تعبیر سے وہی باخبر ہے جو میرے بتائے بغیر خواب سے آگاہ ہو۔ تو ایک درباری نے عرض کیا بادشاہ سلامت، اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو شک اور سطیح کو طلب کیجیے، اور ان سے بڑھ کر کوئی بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتا، وہ آپ کے ہر سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ چنانچہ ان کو پیغام بیچ کر طلب کر لیا۔ سطیح شک سے قبل دربار میں حاضر ہوا تو شاہ نے بتایا مجھے ایک وحشت ناک خواب آیا ہے، میں سخت بے قرار اور خوفزدہ ہوں، مجھے وہ خواب بتاؤ۔ اگر تو خواب بتا سکے گا تو اس کی تعبیر سے بھی آشنا اور آگاہ ہوگا۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ میں یہ معمہ حل کر سکتا ہوں۔ آپ نے روشن آگ کو تاریکی سے نکلتے دیکھا ہے اور وہ روشنی تہامہ میں پھیل گئی ہے اور اس نے ہر ذی روح کو ہڑپ کر لیا ہے۔ شاہ نے کہا تم نے بالکل درست کہا، اب اس کی تعبیر بتائیے۔ تو ستی نے کہا میں دو سنگلاخ وادیوں کے درمیان ہر ذی روح کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے علاقے پر حبشی غالب آ جائیں گے اور ابین تا جرش پر قابض ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا جناب یہ تو نہایت دردناک بات ہے، یہ کب معرض وجود میں آئے گی، میرے عہد حکومت میں یا بعد میں؟ تو ستی نے کہا ابھی نہیں، یہ 60 یا 70 سال کے بعد ظہور پذیر ہوگی۔ شاہ نے پھر پوچھا کیا یہ ان کی حکمرانی سدا رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ تو ستی نے کہا یہ 70 سال سے کچھ زائد عرصے کے بعد کچھ قتل ہو جائیں گے اور کچھ فرار ہو جائیں گے۔ شاہ نے پوچھا ان کے ساتھ نبرد آزما کون ہوگا؟ تو اس نے کہا عدن سے ارمزی یزن حملہ آور ہوگا، یمن میں ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ شاہ نے مزید پوچھا کیا اس کی سلطنت سدا رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟ اس نے کہا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ پوچھا کون ختم کرے گا؟ بتایا ایک پاک باز جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوگی۔ پوچھا یہ نبی کون سے قبیلے سے پیدا ہوگا؟ اس نے بتایا غالب بن فہر کے خاندان سے، اور تا قیامت اس کی قوم میں یہ حکمرانی باقی رہے گی۔ پھر پوچھا کیا دنیا کا اختتام بھی ہے؟ تو اس نے بتایا جی ہاں، جس روز پہلے اور پچھلے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، نیک لوگ سرخرو ہوں گے اور بدکار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ شاہ نے پوچھا جو تو بتا رہا ہے کیا بالکل سچ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، شام کی سرخی، رات کی تاریکی اور بدر کی روشنی کی قسم، جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حق سچ ہے۔ بعد میں شک آیا تو اس سے امتحان و آزمائش کی خاطر ستی کا سوال جواب مخفی رکھا اور حسب سابق سوال کیا۔ تو اس نے کہا ہاں تم نے آتش کو ظلمت سے نکلتے دیکھا ہے، پھر وہ روفتہ اور اکما کے درمیان رونما ہوئی اور اس نے ہر زندہ کو ہڑپ کر لیا۔ شک کاہن نے جب یہ خواب بتایا تو شاہ نے تصدیق کی کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے، اب اس کی تعبیر بتائیے۔ تو اس نے کہا کہ میں ہر تین کے درمیان آباد انسان کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارے علاقے میں حبشی آ جائیں گے اور سب پر غالب آ جائیں گے اور ابین سے لے کر نجران تک قابض ہو جائیں گے۔ شاہ نے کہا جناب یہ بات تو نہایت تکلیف دہ ہے، بتائیے یہ کب ہوگا، کیا میرے عہد حکومت میں یا بعد میں؟ اس نے کہا تمہارے بعد کچھ عرصہ پھر ان سے ایک عظیم الشان انسان نجات دلائے گا اور ان کو نہایت ذلیل اور رسوا کرے گا۔ پوچھا یہ عظیم انسان کون ہوگا؟ فرمایا وہ کمینہ اور کمزور نہیں، ذی یزن کے خاندان سے ہوگا۔ شاہ نے مزید پوچھا اس کی سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی یا منقطع ہو جائے گی؟ تو شک نے کہا ایک رسول کے ذریعے یہ حکومت ختم ہوگی جو صاحب ملت ہے، حق و صداقت اور عدل و انصاف کا پیغمبر ہے، یوم الفصل تک اس کی قوم میں حکومت باقی رہے گی۔ شاہ نے پوچھا یوم الفصل کیا ہے؟ تو شک نے بتایا جس روز سلاطین کو بدلہ ملے گا، آسمان سے آوازیں آئیں گی، ہر زندہ اور مردہ سنے گا، سب لوگ ایک میقات پر اکٹھے ہوں گے، متقی اور نیک انسان کے لیے فوز و فلاح اور خیر و برکت ہوگی۔ شاہ نے پوچھا جو کچھ تم نے بتایا ہے کیا وہ صحیح اور سچ ہے؟ شک نے کہا زمین و زماں اور ہر نشیب و فراز کے مالک کی قسم، جو کچھ میں نے بتایا وہ سچ ہے، اس میں شک نہیں۔